معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کوئی اور نماز ہے۔ قرآن کے دوسرے سپارے میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خیال کرو، پھر ساتھ ہی فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا خیال کیا کرو، اور فرمایا درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ مر جاؤ، ٹوٹ جاؤ، جل جاؤ، ٹکڑے ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے عصر کی نماز کو قضا نہ، اس نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا بٹھاتے ہیں، حساب دے بھائی، آپ نے بھی دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے، کہو حق ہے، بے شک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کبھی اس نماز کو قضا نہیں کیا ہوگا وہ فرشتوں سے دیکھے گا، قبر میں ادھر ادھر دیکھے گا، اسے لگے گا سورج غروب ہونے والا ہے۔ قبر کے اندر وہ فرشتوں سے کہا یارو بات سنو، تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، دیکھو سورج غروب ہونے والا ہے، میں پہلے عصر کی نماز پڑھ لوں، کہیں میری عصر کی نماز نہ رہ جائے۔ اب وہ جیسے ہی کہتے ہیں تو فرشتے دو ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار اس کو پوچھنا کیے تھے، پہلے ہی پاس ہے، اس کو نماز کی فکر ہے، عصر کی نماز کی پوچھنا ہے، چل دونوں چلنے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سو جا، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر جنت کی خوشبوؤں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کو کھول دیا جاتا ہے جو اس نماز کی فکر کرے۔ فرمایا اللہ ان کو غرق کرے جنہوں نے آج میری عصر کی نماز قضا کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں یہی ایک نماز ہے عصر کی جو قضا ہوئی ہے، ظہر کی بھی یہ پہلی نماز ہے جو قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی یہی نماز ہے جو قضا ہوئی ہے۔ وہاں جائیں نا تو 6-7 مسجدیں ہیں غزوہ خندق کے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ بیٹھے کمان کر رہے تھے۔ اس مسجد کو مسجد فتح کہتے ہیں جہاں حضور کا خیمہ صحابہ نے بنایا تھا، پہاڑی پر تھا۔ یہ فتح جب ہوئی ہے یہ بدھ والا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ آج بھی مدینے کے لوگ بدھ والے دن عورتیں مرد اس مسجد میں دعا کے لیے جاتے ہیں۔ یقین ہے اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بدھ والے دن اس مسجد میں آ کر جو بندہ جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا۔ ساتھ ہی مسجد ابو بکر صدیق ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد عمر ہے جہاں حضرت عمر فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد علی ہے جہاں حضرت علی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ مسجد سلمان فارسی ہے جہاں حضرت سلمان فارسی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں لڑ رہے ہو لڑتے رہو۔ آدھی رات ہوئی، فرمایا جہاں کھڑے ہو وہیں اپنی نمازوں کو قضا کرو۔ جہاں جہاں جس نے نماز قضا کی اللہ بادشاہوں کو ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، انہوں نے وہیں مسجد بنا دی۔ انہی صحابہ کے نام سے آج مسلمان جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر کہ صحابہ کرام نے یہاں اپنی نمازوں کو قضا کیا اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی نماز کو قضا کیا۔ جب کبھی اللہ لے جائے تو بدھ والے دن وہاں ضرور جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء جاتے تھے، کبھی اونٹ پر سوار، کبھی گھوڑے پر، کبھی پیدل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اللہ پاک اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی مینا، کوئی صفا مروہ کا چکر نہیں، کوئی طواف نہیں، مسجد قباء جاؤ، 2 نفل پڑھو، عمرے کا ثواب لے لو۔ اور یہاں غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے بدھ والے دن فتح کی آیات کو اتارا۔ تو بدھ والے دن اگر مدینے میں ہوں تو اس مسجد میں جا کر ضرور دعا مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا۔ کافر تو بھاگے، ہوا نے رہنے نہیں دیا، اللہ نے ہوا سے کام لے لیا۔ اب وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کر کے مدینے آئے، ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے اپنے ہتھیار اتارے، اتنے میں جبریل ہتھیار پہنے میں خچر پہ سوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حضور نے فرمایا میں نے تو کہا میں جبریل ہوں، ہم نے ابھی تک پہنے میں ہیں، بنو قریظہ پہ حملہ کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بنو قریظہ کو نہیں چھوڑنا، یہودیوں نے غداری کی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور صحابہ کرام سے فرمایا دوڑو، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی۔ اب جب صحابہ چلے تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کچھ نے کہا بھائی ٹائم ہو گیا نماز پڑھی، اور کچھ نے کہا نہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا عصر وہاں پڑھنی ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی صحابہ کی، ایک نے نماز پڑھ لی تو کچھ نے کہا نہیں ہم تو وہاں جا، حضور نے فرمایا وہاں جا پڑھ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حضور کا کہنا تھا جلدی جاؤ، کہیں نماز عصر رہ نہ جائے، لہٰذا ہم تو پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جو پہنچے تو دیر ہو گئی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، انہوں نے وہاں جا کر عصر پڑھی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا کہ کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا، بلکہ فرمایا جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے سب سے اچھا کیا کہ میرے حکم کے ساتھ ساتھ میری سنت کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں یہ عقل بھی دی ہے، یہ بھی ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے، جسے سوچ بچار کہا جاتا ہے۔ وہاں جاتے جاتے عصر کا ٹائم چلا جاتا تو عصر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ان کو اللہ 2 درجے دے گا، جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی اللہ ان کو 1 درجہ دے گا کہ انہوں نے میرے حکم کے ساتھ ساتھ اسے استعمال کیا اور سوچا ہے کہ کہیں نماز کا ٹائم نہ چلا جائے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں میرے دوستوں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے زندگی 4 دن کی ہے 2 دن کی، اب تو زندگی لحظے کا بھی یقین نہیں کہ اگلے منٹ میں کیا ہوگا۔ جس طرح موتیں آ رہی ہیں، جس طرح عزرائیل آ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے دوستوں نمازوں کی فکر کرو، نمازوں کی فکر کرو، نمازوں کی فکر کرو، بالخصوص والعصر۔ اللہ کہتے ہیں مجھے وقت عصر کی قسم ہے، کہیں فرمایا والفجر، مجھے وقت فجر کی قسم ہے۔ ان وقتوں میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوا ہے اور بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ کبھی موقع ملا تو پھر اس پر عرض کروں گا کہ اللہ نے ان کے اندر کیا رکھا ہے۔ آپ اور میں عصر کے وقت چل چلاؤ کی دنیا میں ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ایک نوکری سے دوسری پہ بھاگنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک نوکری سے گھر بھاگنے والے ہوتے ہیں، کوئی سیر و تفریح کے لیے کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ ارے ہم نے اللہ کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے بھائی، یہ دنیا میں آپ نے جس کو ٹائم دیا ہے یہی رہ جانے ہیں، ہم نے اللہ کو بھی